يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اللہ اکبر. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور یہ جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، اور وہ ان سے دور نہیں ہے، یعنی وہ قریب ہی ہوگی لیکن ان کے اور قریب کر دی جائے گی، ان کے اور قریب کر دی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو ہر ایک جان لے گی ما احضرت، وہ کیا لے کے آئی ہے، وہ کیا لے کے آئی ہے، کیا لے کے آئی ہے، خیر اور شر. یہ اس اذا کا جواب ہے جو پیچھے مذکور ہے، یعنی اس سے مراد وہ پورا دورانیہ ہے، وہ پورا عرصہ ہے جو قیامت کے زلزلے سے شروع ہو کر حساب اور جزا کے مرحلے تک پھیلا ہوا ہے. وہ پیچھے مختلف احوال اور مختلف مراحل اس کے ذکر ہوئے ہیں، اور یہ اس سب کا جواب ہے. علمت نفس ما احضرت، کہ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا پیش کیا ہے. اور اگلی صورت میں آ رہا ہے کہ ما قدمت و اخرت، اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، یا یہ معنی بھی اس کا کرتے ہیں جیسا کہ آئے گا کہ کس چیز کو اس نے مقدم رکھا اور کس چیز کو اس نے مؤخر کر دیا، کسی چیز کو نظر انداز کر دیا. دنیا اور دنیا کے مفادات اور دنیا کے اندر اپنی راحتیں اور چاہتیں اور خواہشیں اور منمانیاں، انہی کو پورا کرنے کے لیے وہ سارا کچھ کرتا رہا، اور آخرت کی جواب دہی اور آخرت کی پرسش اور جواب دہی اور آخرت کے یہ مرحلے کبھی اس نے ان پر سوچا ہی نہیں، اور جہنم سے بچنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اور جنت کے حصول کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. علمت نفس ما احضرت، یہ قیامت کا تذکرہ ہے، یہ قیامت کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر. اور سید قطب رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر التصویر الفنی، اس کا نام ہے التصویر الفنی، یعنی قرآن مجید ایسی صورت گری کرتا ہے کہ منظر بالکل انسان کے سامنے آ جاتا ہے، انسان کے سامنے آ جاتا ہے. التصویر الفنی فی القرآن. وہ ادیب آدمی تھے، عالم تو اتنے بڑے نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی اتنے راسخ مسائل کے بارے میں صحیح فکر رکھنے والے تھے، لیکن حساس اور شعور بڑا گہرا تھا، احساس اور شعور بہت گہرا تھا، اور تعبیر بڑی زبردست تھی، بڑی مؤثر تعبیر کی اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیت دی تھی. لیکن رد عمل کے اندر بعض اوقات انسان جو ہے نا، جب سنگین حالات کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے رد عمل میں اس کے اندر ویسی شدت آ جاتی ہے اور غلو آ جاتا ہے. تو ان کے فکر کے اندر اس طرح کا غلو موجود تھا، اس لیے اس سے تو انسان کو بہرحال پرحذر رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن بعض اوقات جو ہے وہ قرآن مجید کی بلاغت اور قرآن مجید کا یہ جو اعجاز ہے بیان کا، اس کا بڑا اچھا اظہار ان کی اس کتاب میں ہے جو فی ظلال القرآن کے نام سے انہوں نے قرآن مجید سے اپنے تأثرات اور انفعالات کا اظہار کیا ہے. تو یہ تو قیامت کی منظر کشی ہے. اور اس کے بعد جو آیات ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم، تو یہ قرآن مجید کے متعلق ہے. قیامت اور قرآن، ایک تو قیامت کے ذریعے
ان کو ہوشیار کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ یہ تمہارے سامنے مرحلہ آنے والا ہے اور اس سے تم دوچار ہونے والے ہو، اس کے لیے تیاری کر لو۔ اور دوسرا، یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا وعظ ہے، اللہ کی نصیحت اور یاد دہانی ہے، یہ اس کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہے جو تمہارے پاس آئی ہوئی ہے۔ اور تم اس قرآن کے بارے میں جو رویہ رکھے ہوئے ہو کہ تم اسے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری سمجھتے ہو، کبھی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانت سمجھتے ہو، اور کبھی نعوذ باللہ تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ دیوانگی ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا۔ تو کبھی اس کو دیوانے کی بڑھ قرار دیتے ہو، کبھی کاہن کی تکے اور اس کے مفروضے قرار دیتے ہو، اور کبھی شاعر کا شاعرانہ تخیل قرار دیتے ہو۔ یہ جو تم نے اس کے بارے میں تصورات قائم کیے ہوئے ہیں، لا، ان سب کی نفی۔ یہ جو قسم سے پہلے لا آتا ہے، یہ اصل میں مخاطب کا جو زعم باطل ہوتا ہے اس کی نفی ہوتی ہے شدت کے ساتھ۔ یعنی بات کرنے سے پہلے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تم نے سوچ رکھا ہے اور جو کچھ تمہارے ذہن میں ادھیڑ پن ہو رہی ہے اور جو تمہارے ذہن میں یہ جو چل رہا ہے نا، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ اور یہ اس کی لغویت اور اس کا بے بنیاد ہونا اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سرے سے ہی لغو ہے، بے بنیاد ہے، بے حقیقت ہے، نہیں، بالکل نفی کر کے اس کا ابطال کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسی قسم پیش کی جاتی ہے جو اس چیز کے اوپر گواہ ہوتی ہے اور اس چیز کی حقانیت کی گواہی دیتی ہے جس مقسم علیہ، جس کے اوپر قسم کھائی گئی ہے۔ اور یہاں جو قسمیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ستاروں کی قسم کھائی ہے اور رات کی قسم کھائی ہے اور صبح کی قسم کھائی ہے۔ ستارے اور رات اور صبح یہ مقسم بھی ہے جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور مقسم علیہ کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، اور ما صاحبکم بمجنون۔ مقسم علیہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے قول رسول کریم، اور یہ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی جو ہیں یہ دیوانے نہیں ہیں۔ تو ان کے درمیان جو مناسبت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ عرب جو تھے، ان کے اندر جو کہانت کا بازار گرم تھا، اور ان کاہنوں سے لوگ آ کر اپنے کاموں کے لیے بھی مشورہ لیتے تھے، اپنے فیصلے بھی ان سے آ کر کرواتے تھے، اور ان کو ایک مذہبی تقدس حاصل تھا، ان کو مذہبی تقدس حاصل تھا، اور ان کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا عالم غیب سے تعلق ہے، اور یہ عالم غیب سے سنگن لے لیتے ہیں، کوئی سنگن وہاں سے ان کو حاصل ہو جاتی ہے جس سے یہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ تو غیب کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے وہ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے مشورہ لیتے تھے اور ان کی بات پر اعتماد کرتے تھے۔ اور یہ لوگ جو تھے کاہن، یہ کاہن جو تھے، ان لوگوں کا جو یہ علم تھا اس کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر تھی۔ ان کاہنوں کے علم کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر تھی، ایک ستاروں کے اوپر، علم نجوم کے اوپر، اور دوسری شیاطین سے تعلق کے اوپر۔ ان کا شیاطین کے ساتھ تعلق تھا، یہ ان کی پوجا کرتے، ان کے لیے قربانیاں دیتے، ان کے لیے بھیٹ چڑھاتے، اور ان کے تقرب اور ان کی خوشنودی کے لیے بعض ناجائز کام کرتے، چلے کاٹتے اور اس طرح کے کام کرتے۔ تو یہ کام کیا کرتے تھے شیاطین سے تعلق اور ربط قائم رکھنے کے لیے۔ اور دوسرا، وہ علم نجوم کے بارے میں کچھ جانتے ہوتے تھے، اور نجوم کے بارے میں جو عرب کے لوگ تھے ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ وہ ان ستاروں کو متصرف بالذات سمجھتے تھے،
وہ سمجھتے تھے کہ یہاں دنیا کے واقعات اور دنیا کے امور اور خاص طور پر لوگوں کی قسمتیں اور لوگوں کے نصیب اور لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کے اندر اپنی نحوست اور اپنی سعادت، اپنی نیک بختی اور کبھی وہ نحس ہوتا ہے نحوست کا باعث بنتا ہے اور کبھی وہ سعد ہوتا ہے سعادت کا باعث بنتا ہے، وہ بذات خود متصرف ہیں اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ان ستاروں کو مصرف بذات سمجھتے تھے اور ان کو لوگوں کے اوپر اثر انداز سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیں لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کے ظہور کے وقت اور ان کے جو قوت کا وقت ہے جب پوری طرح روشن ہوتے ہیں، اس وقت جو کام کیے جائیں ان میں برکت اور ان میں سعادت آ جاتی ہے، اور جو ان کے افول یعنی ڈوبنے اور غائب ہونے کے اوقات میں ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کسی میں نحوست آ جاتی ہے اور کسی میں اس میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو یہ عربوں کا عقیدہ تھا، وہ ستاروں کو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مطرنا بنوئی کذا، فلاں نچھتر جو تھی وہ یہاں آ گئی اور اس کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ ستاروں کو بارش کے برسانے کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ ستاروں کا اثر ہے کہ بارش برس رہی ہے، ستاروں کا اثر ہے کہ خوشحالی ہو گئی ہے، ستاروں کا اثر ہے کہ وہ ایسا موسم آ گیا کہ ہر کچھ خشک ہو گیا اور پانی بھی نہ رہا اور چارہ بھی نہ رہا، قحط پڑ گیا اور جانور بھی بھوک سے مرنے لگے اور انسان بھی بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ تو وہ ستاروں کو مؤثر سمجھتے تھے، مؤثر بھی بالذات، اور ان کے ظہور اور ان کے غیاب، ان کے افول اور غروب اور ان کا آنا اور جانا اور چلنا، ان کا وہ اثر سمجھتے تھے۔ اور یہ جو کاہن ہوتے تھے یہ نجومی بھی ہوتے تھے، یہ علم نجوم کے ماہر ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے استادوں سے یہ سیکھا ہوتا تھا، تو وہ ان ستاروں کے بارے میں لوگوں کو یہ بتا کر کہ یہ فلاں ستارہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور فلاں ستارہ آ رہا ہے، اور اس کے جانے کی یہ نحوست ہے اور اس کے آنے کی یہ سعادت ہے، یا وہ بڑا سعادت والا تھا اور وہ جا رہا ہے اور اب یہ جو آ رہا ہے یہ بڑی نحوست کا باعث بننے والا ہے۔ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ پڑھتے ہو نا اخبار میں، یہ آپ کا ہفتہ کیسے رہے گا، اور آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، اور آپ کے برج جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے برج بھی اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں کہ میں فلاں برج میں پیدا ہوا اور اس برج کا میرے اوپر اثر ہے، اور ستارے جو ہیں اس برج کے حوالے سے وہ ہمارے اوپر کیسے کیسے اثر انداز ہونے والے ہیں۔ وہ جاہلیت آج بھی موجود ہے، وہ جہالت ختم نہیں ہوئی، وہ اٹھ نہیں گئی، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو ایک تو علم نجوم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور ان ستاروں کی وجہ سے وہ غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں ان کی چالوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نحوست کا باعث بننے والے ہیں یا سعادت کا باعث بننے والے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو ایسی تدبیریں بتاتے تھے کہ یہ کام کر لو، ایسی انگوٹھی پہن لو، ایسا چھلا پہن لو، ایسا کڑا پہن لو، ایسا دھاگا باندھ لو، ایسا جو ہے نا وہ ہم سے تعویذ کروا لو، اس کی نحوست سے بچ سکتے ہو، یہ عمل کر لو یا چڑھاوا چڑھا دو، یہ کر دو، اس کی نحوست سے بچ جاؤ گے، یہ کام کر دو، اتنا نذرانہ مجھے دے دو، اتنا حلوان مجھے دے دو مٹھائی، اور جو کسی شیرینی وغیرہ مجھے دے دو، تو یہ تمہاری جو ہے نا قسمت بچ جائے گی۔ تو یہ اس طرح کا جو بازار انہوں نے گرم کیا ہوا تھا وہ ستاروں کے ساتھ وابستہ تھا۔ اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہمارا جنات کے ساتھ رابطہ ہے، اور جنات کے بارے میں بھی ان کا یہ گمان تھا کہ یہ مالا اعلیٰ تک رسائی رکھتے ہیں، یہ جو مالا اعلیٰ ہے، اوپر کی دنیا ہے، اس تک رسائی رکھتے ہیں، اور یہ اوپر جا کے غیب کی خبریں لے آتے ہیں، اور وہ آ کر ان کو بتاتے ہیں جن کے ساتھ ان کا ارتباط ہوتا ہے۔ اور ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا جیسا حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین جاتے ہیں، اور ویسے تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے یہ انتظام کیا ہوا ہے
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ کیسے ہے؟ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ یہ مقصد پہلے سے ہی موجود ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ہم نے اس آسمان کو آراستہ کیا ہے ستاروں کی ان زینت کے ساتھ۔ یہ لٹکتی ہوئی قندیلیں ہیں جو آسمان کو خوبصورت بناتی ہیں، اور اندھیری رات کے اندر چمکتے ہوئے ستارے کیسا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ اور یہ حفاظت کا سامان ہے ہر سرکش شیطان سے۔ جب وہ اوپر ملائے اعلیٰ کی سنگن لینے کے لیے آتے ہیں تو وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ آگے لا يسمعون الى الملأ الاعلیٰ وہ آسمان بالا کے طرف جا کے ملأ اعلیٰ کی خبر لینے کے لیے لا يسمعون الى الملأ الاعلیٰ ويقذفون من كل جانب اور ہر طرف سے ان پہ بوچھاڑ ہوتی ہے، ہر طرف سے ان کے اوپر اللہ اکبر راکٹ پھینکے جاتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے آگ کے انگارے چھوڑے جاتے ہیں جو کسی کو جلا دیتے ہیں اور کسی کو بھگا دیتے ہیں۔ کوئی تو جل کے بھسم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اس کا نشانہ بن کے، اور کوئی اس کے خوف سے بھاگ کے نیچے آ جاتا ہے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ ہاں کوئی ہے جو کوئی بات فرشتے نے سنی آگے پہنچائی، اس نے آگے پہنچائی، یہ اللہ رب العزت کا اللہ کے لشکر ہیں جو اوپر سے پیغام لانے والے ہیں، آگے پہنچانے والے ہیں، آگے سے لے کر آگے پہنچانے والے ہیں۔ جیسے حکومت کا نہیں ہوتا، اب پارلیمنٹ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ وزارت میں آ جاتا ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ متعلقہ وزارت میں آ جاتا ہے، وزارت سے وہ فیصلہ سیکٹری کے پاس آ جاتا ہے، سیکٹری سے وہ فیصلہ پھر جو کمشنر ہوتا ہے ڈویژن کا اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کمشنر سے پھر وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس آ جاتا ہے، ضلع کے پاس آ جاتا ہے، ضلع سے اے سی کے پاس آ جاتا ہے، اے سی سے تحصیلدار کے پاس آ جاتا ہے، تحصیلدار سے پٹواری کے پاس آ جاتا ہے، پٹواری کے پاس سے چوکیدار کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ جس طرح سسٹم بنا ہوا ہے نا، اللہ رب العزت کے بھی سسٹم ہے، اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے۔ کوئی کارکن ہوتے ہیں جنہوں نے جا کر کام کرنا ہوتا ہے، کوئی ہوتے ہیں جنہوں نے آ کر ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اور کوئی ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی رپورٹ پہنچانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ یہ اللہ کے کارندے جو ہیں یہ کارکنان قضاء و قدر، اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا کیا سسٹم بنایا ہوا ہے، لیکن وہ ہیں ایسے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے اس کو پورا پورا بجا لاتے ہیں۔ تو الا من خطف الخطفۃ جو کوئی چیز اچکتا ہے فاتبعہ شہاب ثاقب تو پھر اس کے پیچھے ایک ایسا ستارے کا ٹکڑا جو ہے شہاب ثاقب، وہ دہکتا ہوا انگارہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یا تو اس کو بھگا دیتا ہے یا اس کو جلا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ حقیقت بیان فرمائی کہ یہ ستارے جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ سورج، چاند، زحل، مشتری، مریخ، عطارد وغیرہ جتنے یہ سیارے ہیں اور جتنے یہ ستارے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت کے والنجوم مسخرات بامرہ، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، نہ کوئی ان کا اختیار ہے نہ کوئی ان کی تاثیر ہے، نہ کوئی ان کا اختیار ہے نہ کوئی ان کی تاثیر ہے۔ اس کائنات کے اندر اگر اختیار ہے تو وہ کس کا ہے؟ صرف ایک اللہ کا، یا جتنا کچھ اللہ رب العزت نے کسی کو محدود اختیار دیا ہوا ہے۔ جانوروں کو بھی ایک دائرے کے اندر کچھ اختیار بخشا گیا ہے، اور انسانوں کو بھی ایک دائرے کے اندر اختیار بخشا گیا ہے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے براہ راست اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے براہ راست اذن سے ہوتا ہے۔ تو والنجوم مسخرات بامرہ، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید کی حقانیت بیان فرمائی ہے تو وہاں ستاروں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان ستاروں کے بارے میں جو ان کا یہ نظریہ تھا علم نجوم کا کہ یہ مؤثر بالذات ہیں اور
یہ انسانوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان حالات کا جو ہے نا براہ راست ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کی وجہ سے یہ حالات ایسے بنتے بگڑتے ہیں کہ یہ ستاروں کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی نفی فرمائی۔ اور دوسرا، ان ستاروں کے حوالے سے جو کاہن اور جو نجومی ان کو عراف بھی کہتے تھے، عراف اور منجم اور کاہن اور شاعر، یہ عراف اور منجم اور کاہن اور شاعر، یہ عرب معاشرے کے اندر، عرب جاہلیت کے اندر لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے رہنمائی لینے کے لیے۔ شاعر اور خطیب یہ قوم کا رہنما ہوتا تھا، شاعر اپنے شعروں سے اور خطیب اپنی خطابت سے ان کی رہنمائی کرتا تھا، اور کاروبار کے معاملے میں، رشتے ناطے کے معاملے میں، سفر کے معاملے میں، اپنے جھگڑوں کے معاملے میں، تو یہ ان عرافین کی طرف اور ان منجمین کی طرف اور ان کاہنوں کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ان سے جا کر رہنمائی لیتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ غیب دانی کے لیے، غیب کا مستقبل بینی کے لیے، مستقبل کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور غیب کی سنگن لینے کے لیے کبھی کبھی وہ فال گیری بھی کرتے تھے، تطیر بھی کرتے تھے۔ تطیر وہ جانوروں سے فال گیری کرنا، اور کبھی ازلام سے، کہ تیر ہیں پانسے کے، کبھی ان سے اگر یہ آ گیا تو پھر یہ کامیابی کا پیغام اور اشارہ ہے، اگر یہ آ گیا تو یہ ناکامی کا اشارہ ہے۔ اور کبھی وہ جو تیر تھے جن کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتا تھا ازلام، کہ افعل لا تفعل تفکر حاول مرتن اخرى، اس طرح کی انہوں نے نشانیاں بنا کے وہ تیر بنائے ہوئے تھے۔ اور وہ جو وہاں منت یا کوئی مذہبی رہنما بیٹھا ہوتا تھا جو عمل کرتا تھا، کہ اس کو جا کے نذرانہ دیتے، اس کو جا کے پیسے دیتے، اور وہ کوئی منتر شنتر جو ہے نا وہ پڑھ کے پھر کہتا کہ اب میں نے اس کو چلا دیا، اب نکالو تیر۔ اب وہ تیر نکلتا تو اس کو کر کے تیری قسمت یہ ہے۔ یہ جیسے یہ ادھر پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر، لوگوں کے تیرا محبوب تیرے قدموں میں، اور تیرا پتہ نہیں فلاں کیا، تو باہر کا سفر جو ہے تیرا ابھی پورا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی قسمتیں بتانے اور بنانے والے یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا ان کا بھی بڑا لمبا سلسلہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ان کے علم نجوم کا جو تصور تھا اس کی نفی فرمائی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا۔ وہ ان چیزوں کو، یہ ان ستاروں کو اور اس چاند کو اور اس سورج کو مؤثر بالذات سمجھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو ارتقائی واز ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ إِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ تو وہ لوگ بھی ایسے تھے، یہ عراق کے لوگ تھے، یہ عراق کے لوگ تھے، اور عراق بھی عرب کا حصہ ہے۔ عراق جو ہے یہ عرب کا حصہ ہے، یہ جزیرۃ العرب کا حصہ ہے۔ عراق بھی، شام اور عراق جو ہے یہ جزیرۃ العرب کا حصہ ہے۔ تو وہ لوگ یہاں کے رہنے والے تھے، اور وہی چیز ان کے اندر بھی تھی، یہ ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے اور ان کو مؤثر بالذات بھی سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حقانیت بیان کی ہے، جہاں سورۃ الواقعہ کے اندر دیکھ لیں، اسی طرح سورۃ الشعراء کے اندر دیکھ لیں، تو سورۃ النجم کے اندر دیکھ لیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت بیان کرنے کے لیے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں یہ قسم جو ہے کچھ ستاروں کی، کچھ رات اور دن کی۔ رات اور دن، سورج اور چاند جو ہے وہ اس کی نشانیاں ہیں۔ دن کی نشانی سورج ہے، اور رات کی نشانی چاند ہے۔ اور یہ ستارے جو ہیں، یہ ستارے کوئی تو خاص ستارے ہیں جن کے خاص نام بھی ہیں، اور ان کے خاص موسم بھی ہیں، اور ان کے خاص راستے بھی ہیں کہ وہ اس موسم میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر اس موسم میں چھپ جاتے ہیں، اور اس وقت وہ ظاہر ہوتے ہیں اور اس وقت جا کر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ میں تو نہیں جانتا، اور آج کل ہمارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن پہلے ہمارے علماء جو ہیں یہ پڑھا بھی کرتے تھے
ان ستاروں کے بارے میں پڑھا بھی کرتے تھے۔ اور ویسے یہ فلکیات کا جو علم ہے آج کل سائنس کی وجہ سے اور دوربین کی وجہ سے اور ان رصدگاہوں کی وجہ سے اس کے بارے میں انسان نے کافی ساری معلومات حاصل کر لی ہیں، اور پھر یہ جو خلائی رصدگاہیں ہیں، جو رصدگاہیں خلا کے اندر چھوڑی گئی ہیں، اور وہ کیمرے ہوتے ہیں خودکار، وہ وہاں سے جا کے تصویریں لے کے آتے ہیں اور پھر ان تصویروں کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس سے انسان کی معلومات بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن انسان حیران ہوتا ہے کہ عرب اس دور کے اندر ان ستاروں کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، حالانکہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ان کے پاس ان کے نام، ان کے سفر اور ان کے طلوع و غروب کے موسم، یہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کا مشاہدہ تھا اور اتنا باریک ان کا مشاہدہ تھا، اور یہ ساری چیزیں ان کے ادب کے اندر اور ان کی لغت کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال جو ان کا نظریہ تھا ستاروں کے متعلق، اس کی تردید فرمائی قرآن مجید نے، اور ان کاہنوں کے متعلق اور ان عرافین کے متعلق اور ان منجمین کے متعلق جو ان کا نظریہ تھا اس کی بھی تردید فرمائی، اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کا کوئی علم نجوم کے ساتھ تعلق ہے، منجم ہیں، نہ یہ عراف ہیں، اور نہ ہی یہ کاہن ہیں، نہ ہی یہ شاعر ہیں، اور نہ ہی نعوذ باللہ یہ مجنون ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو فرشتہ یہ اللہ کا کلام لے کر آتا ہے وہ کلام جو ہے وہ اللہ رب العزت کا برتر کلام ہے، اور وہ فرشتہ بڑا پاک مقدس فرشتہ ہے، اور اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، اور بہت زیادہ شان اور مرتبہ رکھنے والا فرشتہ ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کے آیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے اس صورت کی تفسیر میں جو لکھا ہے نا، آپ اس کا ضرور مطالعہ کر لیں، بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے، اور خاص طور پر یہ جو چیپٹر ہے علم نجوم اور کہانت کے حوالے سے بڑا مؤثر ہے اور بڑا بصیرت افروز ہے، وہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے تاکہ عرب جاہلیت کا بھی ہمیں پتہ ہو، اور قرآن مجید نے اس جاہلیت کو کس طرح مخاطب کیا ہے اور کس طرح ان کی اصلاح کی ہے۔ اور یہ جگہ جگہ پر جو قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں یا سورۃ الواقعہ میں یا سورۃ النجم میں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، اس کی مناسبت انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ صورتیں جو ہیں سورۃ النجم، سورۃ الواقعہ، سورۃ الشعراء، ان کا بھی اگر آدمی جو خاص طور پر ان کا جو ہے نا دیباچہ ہوتا ہے جو جس میں وہ سورت کا عمود اور وہ بیان کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کر لے، وہ بھی بڑا فائدہ مند ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اس سورت کا جو خاص طور پر انہوں نے لکھا ہے نا، اس کا بھی آپ مطالعہ کر لیں۔